لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور تمام برادران اسلام، آج عید قرباں کے موقع سے ہم 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کے شکرانے کے لیے۔ عید اور بقرعید کی نماز پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے، لیکن عید میں کوئی آدھا گھنٹہ تاخیر کی جاتی ہے کہ کچھ کھا کے آنا افضل ہے، مستحب ہے، میٹھی چیز۔ اور بقرعید میں ہے کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں تو قربانی کے گوشت سے کھانے کی شروعات کریں، یہ مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، گھر کی عورتیں، ٹولے محلے کی، گھر کی عورتیں کہتی تھیں کہ بقرعید کے پہلے، نماز کے پہلے، قربانی کے پہلے نہیں کھائے جائیں، روزہ رہے۔ اتنی بھی بچے کو دودھ نہیں پلاتی۔ یہ سب واقعات بات، یہ سر پاؤں کی بات ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں۔ آج کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے، تو اتنے دیر کے لیے روزہ، جبکہ آج کے دن روزہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ سال میں 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ 4 دن یہ بقرعید کا، 10، 11، 12 اور 13، یہ 4 دن بقرعید کا روزہ نہیں رکھا جائے گا، اور 1 دن عید کا روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ تو یہ 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ تو ذرا قربانی کا مسئلہ رہتا ہے، اس لیے عید کے مقابلے میں بقرعید کی نماز کا وقت تھوڑا آدھا گھنٹہ پہلے ہوتا ہے۔ جب نماز کا وقت مقرر کیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب 7:45 بجے رکھ دیا، دھوپ ہو جاتی ہے، بڑی دھوپ ہو جاتی ہے، تھوڑا اور پہلے رکھتے ہیں۔ ہم نے کہا فجر کے بعد رکھ دیں گے۔ 7:45 بجے رکھا گیا، اور میں 7:20 پر یہاں آ چکا۔
کہ 10-15 منٹ کچھ کہہ دیا جائے. صرف 2 یا 3 آدمی موجود تھے, اس کے علاوہ کوئی نہ تھا. دنیا کا سارا کام کرنے کے لیے وقت ہے. بقرعید کے لیے دودھ لاؤ, کھیر پکاؤ, چھہارا لاؤ, مسالہ کم ہے, پیاز نہیں آیا ہے, لونگ الائچی اب تک نہیں آئی ہے, سب انتظام کرنے کے لیے وقت ہے. دن بھر لوہار کے پاس بیٹھ کے چھری پٹوانے کا ٹائم ہے, لیکن 15 منٹ آدھا گھنٹہ عیدگاہ میں بیٹھنے کا وقت نہیں. اور لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں پہلے نماز ہوگی, جلدی سے جا کے وہاں نماز پڑھ لو. آج آؤ گھر پہ, آج جلدی سے بسم اللہ اللہ اکبر کرو. تو مقصد قربانی ہونا چاہیے, مقصد گوشت کھانا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو گوشت کھانے کا مقصد ہو گیا کہ جلدی سے پڑھو اور جلدی سے بسم اللہ اللہ اکبر کرو. کہاں نماز پہلے ہوتی ہے وہیں چلے جاؤ, نماز پڑھ کے آؤ اور جلدی سے قربانی کر لو. تو مقصد قربانی نہیں ہوئی, مقصد جلدی سے گوشت کھانا. جیسے سال بھر کے بعد آج گوشت نصیب ہوگا. ارے بھائی, مسلمان کے ہاں تو ایسے بھی چلتا رہتا ہے, اور اب تو دیکھتے ہیں کہ جمعہ تو بھیڑ لگی رہتی ہے گوشت کی دکانوں پر. تو ایسی کیا جلدی ہے؟ آج میں بہت مختصر وقت میں تقریر نہیں کروں گا, صرف چند مسئلے بتلا دیتا ہوں بقرعید کے بارے میں. چونکہ پہلے لوگ مکتب میں 2-3 کلاس تک بھی پڑھتے تھے, تو اتنی اچھی پڑھائی ہوتی تھی کہ 2-4 تک پڑھے تو بہت سے مسائل جان جاتے تھے, مسئلہ جان جاتے تھے, یا علماء کی صحبت میں بیٹھ کر مسئلہ جان لیا کرتے تھے, یا علماء سے پوچھ کے مسئلہ جان لیا کرتے تھے. اب تو حال یہ ہے کہ مدرسوں میں باصلاحیت مولوی تو ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آئے. وہ خود مسئلہ نہیں جانتا ہے, مدرسہ بورڈ کا عاجل فاجل والا سرٹیفکیٹ لے لیا. عالی فاجل کا نہیں, عاجل فاجل والا. مدرسہ بورڈ سے عاجل فاجل کا سرٹیفکیٹ لے لیا اور بورڈ کے مدرسوں میں بحال ہو گیا. وہ خود 10 نام لکھائیے تو ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ 10 نام بھی صحیح نہیں لکھ پائیں گے. ایسے لوگ مدرسوں میں بحال ہیں, جعلی ڈگریوں پہ, عاجل فاجل کے سرٹیفکیٹ پہ. ان سے آپ پڑھنے جائیے گا, بچوں کو بھیجیے گا تو بچہ کیا پہلے ترقی کی مار کھاتے تھے مکتب میں. 2-3 تک کی دینی تعلیم کا رسالہ, تعلیم الاسلام اور نیت نامہ وغیرہ زبانی یاد ہو جایا کرتا تھا. لوگ بچے مسائل جان جاتے تھے, نماز پڑھنے کا طریقہ جان جاتے تھے. آج مدرسے میں فاضل کا امتحان دے کر پاس کرنے والوں سے بھی پوچھیے نماز کا طریقہ, تو وہ نماز کا طریقہ نہیں بتائے گا. جنازے کی دعا پوچھ لیجئے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جنازے کی دعا بھی سارے لوگوں کو صحیح ڈھنگ سے یاد ہے. تو لوگ مسئلہ کیسے جانے؟ کیا گمراہی پھیلتی چلی جائے گی, دین میں ملاوٹ ہوتی چلی جائے گی؟ اب یہ جاہل لوگوں سے, جاہل مولویوں سے پوچھنے جائیے مسئلہ, تو وہ خود مسئلہ جانتا نہیں ہے تو بتلائے گا کہاں سے؟ تو اب میں ضروری سمجھتا ہوں, میں نے اور بھی علماء سے کہا کہ اب جمعہ کے دن مسجدوں میں جوشیلی تقریر کرنے کے بجائے مسائل بتلائے جائے. اب لوگ مسئلہ نہیں جانتا ہے کہ نماز کیسے پڑھا جائے, قربانی کیسے کی جائے, کن جانوروں کی قربانی کی جائے گی, مسائل سے بالکل نہ پاتا. اور مدرسوں میں بھی پڑھائی نہیں ہوتی, مسائل بچے جان نہیں پاتے ہیں, تو آخر جانیں گے کیسے؟ کل ہو کے اچھے عالم اٹھ جائیں گے, باصلاحیت اٹھ جائیں گے, تو جاننے والے بھی نہیں ہوں گے. تو میں سوچتا ہوں کہ چند موٹا مسئلہ آپ کو بتا دوں قربانی کے بارے میں.
کبھی میں نے بتایا ہوگا، شاید اتنی تفصیل سے نہ بتایا ہوگا، جو لوگ صاحب نصاب ہیں جن پر صدقہ فطر واجب ہے، جو صاحب نصاب ہیں، صاحب حیثیت ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کی مالیت یا اس کی قیمت کے مقدار کا پیسہ ان کے پاس ہو یا اس کی مالیت ہو تو ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا، اور جن پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے ان پر قربانی بھی واجب ہے۔ مثال کے طور پہ ایک گھر میں ایک باپ ہے، اس کا 4 لڑکا ہے، 4 بہو ہے، اپنے بھی صاحب نصاب ہے، اپنے پاس بھی اپنا مال ہے، بیوی کے پاس بھی مال ہے، وہ بھی صاحب نصاب ہے، صدقہ فطر اس کی طرف سے بھی ادا کی جاتی ہے۔ 4 لڑکا ہے، چاروں صاحب حیثیت ہے، 4 بہو آپ کے گھر میں ہے، چاروں بہو صاحب حیثیت، تو اب سارے لوگوں پر صدقہ فطر بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی کے نام سے کر دیا، گھر کے جو گارجین ہے، باپ ہے، چلو ان کے نام سے کر دو، اس سال باپ کے نام سے کر دو، اگلے سال ماں کے نام سے کر دو، پھر باپ کے نام سے کر دو، تو باپ کی طرف سے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن اور لوگ جو باقی رہ گئے جو صاحب حیثیت ہیں ان کے اوپر بھی واجب ہے، ان کے اوپر سے واجب ختم نہیں ہوا، باقی رہ گیا، سارے لوگوں پر قربانی واجب۔ اچھا بتائیے، اگر بھوک لگی ہو، گھر میں ایک آدمی کو کھانا کھلا دیجیے، باپ کیا سارے لوگوں کا پیٹ بھر جائے گا؟ سب لوگوں کو کھانا پڑے گا، تبھی سب کا پیٹ بھرے گا۔ تو اگر سب لوگ صاحب حیثیت ہیں تو ہر ایک پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب آئیے کہ قربانی کن کن جانوروں کی جا سکتی ہے۔ اس میں ہے کہ صاحب چھوٹے میں بکرا ہے، بکری ہے، چاہے نر ہو مادہ ہو، بھیڑ ہے، دمبا ہے، یا بڑے جانور ہیں، مادر وطن ہے، نر ہو مادہ ہو، بھینس ہے، اونٹ ہے، بڑے جانور میں 7 آدمی کی شرکت ہو سکتی ہے اور چھوٹے میں بکری خصی 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اور بھیڑ دمبا اگر اتنا بڑا ہے، 6 مہینے کا ہے، اتنا بڑا ہے کہ 1 سال والے دمبا یا بھیڑ کے بیچ چھوڑ دیا جائے تو کوئی فرق معلوم نہ ہو، تب ایسے 6 مہینے کے بھیڑ کی بھی قربانی جائز ہے، نہیں تو وہ بھی 1 سال کا ہونا چاہیے۔ اور بھینس وغیرہ ہے 2 سال، اونٹ 5 سال۔ شرکت کی قربانی بڑے جانوروں میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ کہ ذرا ایک مسئلہ میں آپ کو اور بتاؤں، آپ نے جانور خریدا، خصی خریدا، اور وہ خصی گم ہو گیا، غائب ہو گیا، اس کے بعد پھر دوسرا خصی خرید لیا، وہ تو غائب ہو گیا، چوری ہو گیا، گم ہو گیا، دوسرا خصی خرید لیا، اب اتفاق سے پہلے والا بھی مل گیا، تو اب کیا دونوں کی قربانی کریں گے یا صرف ایک؟ یہ ایک مسئلہ ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے، اکثر ہوتا رہتا ہے۔ شاید ہمارے یعقوب بھائی کا خصی بھی چوری ہو گیا تھا یا بیمارے کچھ ہو گیا تھا۔ تو اگر صاحب حیثیت ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر صاحب حیثیت ہے تو اگر پہلے والا گم والا خصی بھی اگر مل گیا اور بعد میں بھی خرید لیا تھا اور صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، تو وہ دونوں میں سے کسی ایک کی قربانی کر دے گا، واجب اتر گیا، صرف ایک۔ لیکن اگر غریب آدمی ہے اور اس نے کوئی جانور خرید لیا یا پال لیا، وہ اتفاق سے گم ہو گیا تو ہو گیا، اس نے بہت عقل مندی کیا کہ کہیں سے پیسے ویسے کا انتظام کر کے پھر دوسرا جانور بھی خرید لیا، اب اتفاق سے پہلے والا بھی مل گیا، تو اب جو غریب آدمی ہے اس کو دونوں کی قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر مالدار ہے تو صرف ایک ہی،
اور غریب ہے تو دونوں کی آپ کہیں گے مولانا صاحب بڑا الٹا بان آپ چلا دیا، جو مالدار ہے اسی کو ہونا چاہیے دونوں۔ تو اللہ میاں بھی امیر غریب دیکھ کے مسئلہ بناتے ہیں، کیا مالدار پر تو ہونا چاہیے اور غریب کو یہ کر دیتا، لیکن نہیں، مالدار پر تو واجب ہے ہی، ہر حال میں واجب ہے، اس کو تو قربانی کرنا ہی ہے۔ تو اگر گم ہو گیا پھر دوسرا مال خرید لیا تو کسی ایک مال کی قربانی کر دے گا، اس پر تو واجب ہے، ہر حال میں قربانی کرنا ہے، سلیل نہیں تھا۔ اب پہلے والا بھی مل گیا تو صرف ایک کر دے گا، واجب ادا ہو جائے گا۔ لیکن غریب آدمی پر تو قربانی واجب رہے گی نہیں، وہ اس کا مکلف ہی نہیں، اس نے پا لیا شوق میں قربانی کریں گے، چلیے ٹھیک ہے، اب گم ہو گیا تو ہو گیا، دوسرا خریدنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب دوسرا بھی اس نے زحمت کر کے خرید لیا، اب پہلا بھی مل گیا تو اس نے خود سے دونوں اپنے اوپر واجب کر لیا نیت کر کے، پہلے کسی پر بھی نیت کیا تھا قربانی کی، دوسرا بھی خرید لیا اس پر بھی نیت کر لیا قربانی کی، تو اب غریب آدمی پر دونوں کی قربانی کرنا ضروری اور مالدار پر صرف ایک۔ ایسی ہی شرکت کے لیے جانور خریدا، بہت غور سے سنیے گا، بہت باریک مسئلہ بتلا رہا ہوں۔ شرکت کے لیے قربانی خریدا، جانور خریدا، اس میں شرکت آپ کر سکتے ہیں ساتھ، لیکن کسی آدمی نے بڑا جانور خریدا، کسی کو شریک کرنے کی نیت نہیں، سوچا ہم اکیلے کر لیں گے، ایسا واقعہ پیش ہوتا رہتا ہے، سوچا کہ اکیلے کر لیں گے قربانی۔ اب بعد میں اگر شریک کرنا چاہے اپنے گھر کے لوگوں کو یا باہر کے لوگوں کو، اگر شریک کرنا چاہے تو اب یہاں بھی پھر دو طرح کی بات۔ اگر آدمی مالدار ہے تو اس کے لیے ضروری ہے تو وہ شریک کر سکتا ہے، جیسے ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن شریک کر سکتا ہے۔ لیکن اگر غریب آدمی نے مال خریدا کر تنہا کریں گے اور بعد میں شریک کرنا چاہے تو وہ شریک نہیں کر سکتا۔ اس نے تو مکمل پر غریب نے نیت کر دیا تھا، اس کو تو واجب تھا ہی نہیں، مالدار پر تو واجب ہے قربانی کرنا، اس نے خرید لیا، اب ایک حصہ اس نے کر لیا اپنے نام سے، قربانی تو واجب ادا ہو گیا، بات باقی تو اس کے نام سے نفیذ ہوتا۔ اب اس نے شریک کر لیا تو گرچہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر نیت مکمل کیا ہے تو، لیکن اگر کر لیا تو کر سکتا ہے جائے، اگر نہیں کیا تو ٹھیک ہے اور شریک کر لیا تو جائز ہے، لیکن غریب آدمی شریک نہیں کرتا۔ ایسے ہی اگر کسی نے قربانی کی منت ہوتا رہتا ہے، کہا کہ بھائی اللہ میاں ہمارا یہ کام کرا دیں گے، بیٹی کی شادی کرا دیں گے تو ہم قربانی کریں گے، یا بیٹے کو نوکری ہو گئی تو ہم قربانی کریں گے، بیٹا اچھا ہو گیا تو ہم قربانی کریں گے، کچھ بھی منت مانگ لیا، نظر مانگ لیا اور اب قربانی کیا تو قربانی کے گوشت کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تہائی غریب کو دے دیجیے، اچھا طریقہ ہے، ایک تہائی دوست احباب کو دے دیجیے، ایک تہائی اپنے لیے رکھیے۔ اگر تھوڑا ہی غریب کو دیا، تھوڑا ہی دوست احباب کو دیا، سب اپنے ہی کام سے رکھ لیا تو بھی جائے گا، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ 3 حصہ کر دیا، قربانی کے گوشت کا مسئلہ یہ ہے۔ لیکن کسی نے نظر مان لیا، منت مان لی، تو اب کیا کرے گا؟ قربانی کرے گا، قربانی تو کرنا ہے، منت مانگی ہوئی ہے، تو اب اس کا گوشت چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو، جو قربانی منت کی وجہ سے کی جائے گی اس کا گوشت چاہے خود کھانا جائز نہیں ہے، غریبوں کے اندر خیرات کر دینا چاہیے۔ بہت باریکی سے سمجھ لیں، منت کی جو قربانی کیا آپ نے، نظر کی، مان لیا تھا، منصا والا قربانی کر لیا تو اب اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، غریبوں کو خیرات کرنا واجب ہے۔ اگر خود کھا لیا یا دوست احباب کو کھلا دیا تو جتنا کھلایا اتنا صدقہ کرنا واجب ہے۔ تو میرے بھائی یہ قربانی کے چند مسائل تھے، میں نے موٹا موٹا مسئلہ آپ کو بتا دیا۔ قربانی دن میں بھی کی جا سکتی ہے، رات میں بھی کی جا سکتی ہے۔ رات میں لوگ اس لیے منع کرتے ہیں کہ رب اس کا 3.5 رکعت کرنا ضروری ہے،
شاید کوئی لوگ چھوٹ جائے رات میں اندھیرے کی وجہ سے، اس لیے کہا گیا کہ دن میں قربانی کی جائے۔ لیکن اگر رات میں بھی قربانی کر دیا اب تو روشنی ال بل مارگریٹا وغیرہ کا بہتر انتظام ہوتا ہے، تو اگر رات میں بھی قربانی کر دیا تو قربانی جائز ہے، قربانی ہو سکتی۔ تو یہ چند مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھے قربانی کے بارے میں۔ وقت کو پونے 8 کا رکھا گیا تھا، کتنا وقت ہوا؟ بھائی بار بار ایک گزارش کی جاتی ہے کہ جو وقت مقرر ہو وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے تشریف لے آئے۔ منت، ہاں اچھا سوال کیا آپ نے۔ میں نے ابھی سمجھایا ہے کہ کسی آدمی نے منت باندھ لیا کہ ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو ہم قربانی کریں گے، اس سال 180 بکرا قربانی کریں گے، سب کا نہیں، قربانی کریں گے۔ میرا بیٹا بیمار اچھا ہو گیا تو ہم قربانی کریں گے، شادی ہو گئی تو قربانی کریں گے، یا ہمارے بیٹے کو نوکری ہو گئی یا ہم کو نوکری ہو گئی تو ہم قربانی کریں گے۔ منت مان لیا، جس کا منتا کہتے ہیں، مان لیا، اس کو منت کہتے ہیں۔ منت کی قربانی جو کی جائے گی، منتا والی قربانی جو کی جائے گی، اس کا گوشت مکمل کا مکمل خیرات کر دینا ضروری ہے، خود اس میں سے نہیں کھا سکتا، چاہے منت مانگنے والا امیر ہو چاہے منت مانگنے والا غریب، چاہے کوئی ہو۔ اگر منتا والی قربانی ہے تو اس کا گوشت غریبوں میں خیرات کی جائے گی، صاحب حیثیت کو نہیں دیا جائے گا۔ اگر صاحب حیثیت کو دے دیا دوست احباب اڑوس پڑوس یا خود کھا لیا تو جتنا دوست احباب اڑوس پڑوس کو دیا یا جتنا خود کھایا اتنا گوشت قربان کر دینا، اتنا گوشت پھر خیرات کرنا ضروری ہو جائے گا۔ تو منت والا منتا والا قربانی کا گوشت خود نہیں کھا سکتا ہے، خیرات کر دینا۔ اور بار بار قربانی چاہے آپ رسول کے نام سے کریں، پیر کے نام سے کریں، باپ کے نام سے کریں، دادا کے نام سے کریں، جو لوگ گزر گئے ہیں ان کے نام سے کریں، وہ سب جیسے اپنے نام سے قربانی کرتے ہیں، اس کا گوشت استعمال کرتے ہیں، ویسے ہی اس کا گوشت بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہوا، تو یہ ایک مسئلہ موٹا موٹا میں نے سامنے رکھ دیا۔ ایک بات میں اور عرض کروں کہ عید کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے، مسجد نبوی، حرم شریف اس کو بھی کہتے ہیں، کعبہ اور مسجد نبوی کو ملا کے حرمین شریفین کہا جاتا ہے۔ تو مسجد نبوی میں ایک وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب اور دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 50 گنا زیادہ یا 50,000 زیادہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب۔ اللہ کے رسول تو جانتے تھے اس بات، جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ اللہ کے رسول نہ جانتے تھے تو کون جانے گا؟ وہ تو جانتے تھے کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ساری تمام مسجدوں سے بہت زیادہ ہے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب باوجود اس کے، بہت غور سے سمجھیے گا، باوجود اس کے عیدین کی نماز، عید اور بقرعید کی نماز مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں باہر میدان میں دور جا کر نماز پڑھتے۔ اللہ کے رسول تو جانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ثواب زیادہ ہے نماز پڑھنے سے، لیکن مسجد نبوی مسجد میں نماز نہ پڑھ کے میدان میں جا کے نماز پڑھتے تھے، باہر عیدین کی میدان میں دور جا کر نماز پڑھتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت رسول میں یہ داخل ہے کہ عیدین کی نماز مسجدوں میں نہیں، مسجدوں سے باہر میدان میں ادا کی جائے۔ اگر اس کے لیے جگہ مخصوص ہے جس کو ہم لوگ عیدگاہ کہتے ہیں، عیدگاہ اگر موجود ہے تو وہاں نماز پڑھیں۔ ایک سنت برباد ہوئی اور یہ سنت شہروں کی وجہ سے برباد ہوئی۔ شہر میں رہنے والے لوگ، آرام پسند لوگ، پنکھا کے نیچے رہنے والے لوگ، اے سی میں بیٹھنے والے لوگ سوچے کہ عیدگاہ ہمارے یہاں سے آدھا کلومیٹر دور ہے، 1 کلومیٹر دور ہے، کہاں جائیں گے؟ اب بڑے لوگ ہیں تو مسجدوں میں انتظام کر لیا نماز پڑھنے کے لیے۔ امام صاحب تو ان کے سرکردار نوکر ہوتے ہیں، جو حکم کریں گے امام صاحب مانیں گے۔ امام صاحب کا سردار رکوع
تو جو متولی ہوتا ہے اور جن کے قبضے میں مسجدیں ہوتی ہیں ان کے قابل ہوتی ہے، اللہ کے قابل تو ہوتی نہیں ہے۔ تو اب امام صاحب پر دباؤ ڈالا، مسجدوں میں نماز شروع کر۔ تو یہ ایک سنت مٹ رہی ہے میرے بھائی، شہروں میں بھی، میں اپنے یہاں کی بات نہیں کرتا ہوں، شہروں سے بھی ایک سنت مٹتی جا رہی ہے کہ عید بقرعید کی نماز اب لوگ عیدگاہ میں نہ پڑھ کے تمام مسجدوں میں شروع کر رہے ہیں، اور خاص طور سے شہروں میں اس کا رواج پڑا، اور اب تو دیہات میں بھی ہمارا بچہ اب کمانے لگا، تھوڑا سا پروفٹ اونچا ہوا، خوشحالی آئی گھر میں۔ کیا بات ہے بھائی، یہ کماتا ہے، سب دن آفس میں رہتا ہے، اے سی میں بیٹھتا ہے مولانا صاحب، کچھ دیر کے لیے عیدگاہ چلا جائے گا، نہ وہاں پنکھا ہے اور نہ وہاں تو گرمی ہے اور دھوپ نکل آئے گی تو ہر پسینہ سے شرابور ہو جائے گا، پیسہ ویسا کمانے لگا ہے، نو برداشت کر سکے گا، اس کے بدن میں تھوڑا کنسی نکل آئے گا، گھموری نکل آئے گی، مسجدیں میں نماز شروع کر دی۔ تو ایک سنت مٹ گئی آرام کرنے کی وجہ سے، یا کبر غرور تکبر کی وجہ سے کہ ہماری چودراہٹ نہیں چلتی ہے، اس لیے صاحب چلو اور مسجدوں میں شروع کر دو۔ تو یا تو غرور تکبر کی وجہ سے، چودراہٹ کی وجہ سے، یا کسی حسد کی وجہ سے، یا اپنے آرام پسندی کی وجہ سے لوگوں نے مسجدوں میں شروع کر دیا، ایک سنت مٹ رہی ہے۔ حدیث پاک ہے کہ اگر کسی مٹتی ہوئی سنت کو زندہ کیا تو زندہ کرنے والے کو اجر و میعت شہید 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک مٹتی ہوئی سنت کو جس نے زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے آرام کو چھوڑ کے اس گرمی میں، اس دھوپ میں آپ عیدگاہ سے نکلا۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پیشانی سے پسینے کی بوندیں مجھے صاف نظر آ رہی ہے، آپ کے کپڑے بھیگے ہوئے صاف نظر آ رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ صاحب آپ پریشان ہیں، لیکن میں آپ کو